نے جب جانور کو تخلیق کیا اس کے اندر خواہشات کا ایلیمنٹ چھوڑ دیا. اسے جب کوئی اچھا چارہ نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف بھاگ پڑتا ہے یا کسی اور جانور کی طرف بھاگ پڑتا ہے. جب کتے کو ہڈی نظر آتی ہے تو وہ ہڈی کی طرف بھاگتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جب خدا نے انسان کو پیدا کیا اس کے اندر خواہشات تو ڈالیں لیکن اس کے ساتھ ایک شعور کی طاقت بھی ڈال دی کہ انسان اپنی خواہشات کو جج کر سکے آیا وہ خواہش صحیح ہے یا وہ خواہش غلط ہے. یہ طاقت ہر انسان میں ہے. کچھ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، کچھ اس کا استعمال بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں. جب ہم اپنی خواہشات کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. خاص طور پر اگر کوئی انسان نشہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو نشے کی لت لگ جاتی ہے تو یہ اس کی ناجائز خواہش اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اور دوسری طرف اگر وہ خوشی وہ خواہش آپ کی کنٹرولڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو اس سے نہ صرف مجھے نقصان ہوگا اور نہ ہی میرے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان ہوگا تو وہ خواہش ایک فائدہ مند خواہش ہے. ایڈی صاحب نے جب سوچا کہ میں معاشرے میں بھلائی پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ایک وہ بھی خواہش تھی. جب ایٹم بم تخلیق کیا گیا تو وہ بھی کسی کی خواہش تھی، لیکن یہ دو خواہشیں بالکل مختلف خواہشیں ہیں. ایٹم بم سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے جبکہ ایڈی صاحب کی سوچ کو دیکھیں تو وہ ایک تعمیری سوچ ہے جس سے معاشرے اور انسانیت کی فلاح ہوتی ہے. اپنی سوچ کو کنٹرول میں لائیں اور ایک خوبصورت زندگی گزاریں. تھینک یو ویری مچ.